الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جس مہینے کا انتظار تھا، الحمدللہ وہ مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ اور اپنی رحمتوں کے ساتھ موجود ہے، شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بالکل ابتدا کے اندر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبے میں آپ ارشاد فرماتے تھے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہاری طرف ایک عظیم مہینہ متوجہ ہو چکا ہے، سایہ فگن ہو چکا ہے، اور وہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ ناظرین، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے دن کے اندر روزوں کو فرض فرمایا، رات کے اندر تراویح کو سنت قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور جب مومن کا رزق بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس رزق میں سے روزے داروں کو افطار کروائے، بھوکے اور پیاسوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے، کیونکہ یہ مہینہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مطلب کیا ہے؟ مواسات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کا احساس ہو کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ شہر الصبر ہے، اس کے اندر انسان صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر چیز موجود ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے تو صبر کر رہا ہے، تو اس سے انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ صبر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ملکہ ہے انسان کے اندر، جس کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، وہ اپنی ذات کا، اپنی روح کا، اپنے نفس کا جو ہے وہ مالک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب اس کو شیطان اتنی آسانی سے بہکا نہیں سکتا، تو لہذا اسی لیے صبر کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، اور اس کا جو بدلہ ہے، الصبر ثواب الجنہ، صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مہینے کو شہر الصبر قرار دیا۔ اسی طریقے سے ناظرین، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جو ہے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ جہنم، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ناظرین، انتہائی بابرکت مبارک مہینہ ہماری طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا، اور آگے پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب تم میں سے جس شخص کو یہ مہینہ ملے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ پہلے ایمان والوں کو حکم دیا کہ مطلقاً ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے تم پر۔
اب جو شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ اسلام کی جو عمارت ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ 5 پلرز کے اوپر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کو جو کی عمارت کی بنیاد کن چیزوں پہ؟ علی خمس، 5 چیزوں کے اوپر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، سب سے پہلے عقیدے کی بات ہے کہ انسان اس بات کی شہادت دے، گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ جب انسان اس بات کی شہادت دے دیتا ہے اللہ کی وحدانیت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو وہ مومن ہے، وہ اسلام میں داخل ہو چکا۔ اب جب جو شخص اسلام میں داخل ہو چکا ناظرین، اس کے لیے اعمال کے اعتبار سے پھر 4 اعمال ہیں، 4 پلرز ہیں۔ جب تک ان کو اختیار نہیں کرے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، ان کے اوپر اس کا بلیو نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا عمل بنیادی طور پر نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، بنیادی ستون، مین پلرز ہے۔ من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے اس ستون کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقط ہدم الدین، اور جس نے اس ستون کو ڈھا دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ تو بنیادی طور پر اعمال میں جو مین ستون ہے وہ نماز ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ تصوم شہر رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور پھر چوتھے نمبر پہ وہ تحج حج البیت، اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا، زیارت کرنا۔ اب یہ 4 اعمال اور ایک شہادہ 5 پلرز آف اسلام ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک پلرز کا بھی منکر ہوگا، کوئی ایک رکن کا بھی منکر ہوگا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، اور جو ہے کسی صورت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جو ہے اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیں۔ آپ حضر میں ہیں، سفر میں ہیں، مقیم ہیں، وطن اقامت میں ہیں، وطن اصلی میں ہیں، کہاں پر ہیں، حالت جنگ میں ہیں، کسی بھی صورت کے اندر نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اب وہ جو ہے پورا دن بے ہوش ہے، یا کسی انسان کے اوپر جنون طاری ہو گیا، مجنون ہو گیا، اب وہ اس کے اوپر جنون جو ہے وہ پورا دن 24 گھنٹے جنون طاری رہا، اس کے وہ اسی طرح سے ایک انسان اس کو ڈیمنشیا ہو گیا اور وہ ڈیمنشیا کا شکار ہو چکا ہے، تو اب اس صورت کے اندر یا وہ کومے میں جا چکا ہے تو پھر تو نماز معاف ہے، لیکن اس کے علاوہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ تو لہذا ناظرین پھر دوسرے نمبر پہ آ جائے، کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ اب یہ جو روزہ ہے، روزہ بھی اس کے اندر بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ امیر ہو غریب ہو، امیر ہو غریب، مرد عورت، سب کے اوپر روزہ فرض ہے، لیکن بنیادی طور پر روزہ جو ہے، کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو رکھا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے اس عبادت کو، تو اس حوالے سے اور اس کا دورانیہ جو ہے طویل دورانیہ کا ہوتا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ جو ہے صبح صادق سے شروع کرنا ہے اور غروب آفتاب تک اس کو پورا کرنا ہے۔ روزہ نام ہے کس چیز کا؟ کھانے پینے سے رکنے کا، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب یہ اس کا دورانیہ 15-16 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، 17 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، گرمیوں کا ہو تو اور طویل ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو تم میں سے مریض ہے یا سفر پہ ہے تو اس کے لیے ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ کیا کرے، وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا رکھ لے۔ اب ایک شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بیماری میں بھی معاف نہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بیماری میں معاف ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ روزے کے اندر تخفیف ہو جائے، روزے کے اندر کوئی ریلیکسیشن ہو جائے۔ نماز جو ہے وہ آپ حالت سفر کے اندر قصر کر کے پڑھیں گے، لیکن روزے کے اندر نہیں ہے کہ جی آپ سفر کے اندر ہیں
تو روزے کا دورانیہ ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو روزہ جو مطلقاً کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رکنے کا نام ہے، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے رکنا ہے، تو اب اس کے اندر ایک ہی صورت روزے کی رکھی گئی۔ نماز تو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزے کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے، روزے کی ایک ہی شکل ہے، اور اس کا دورانیہ بھی وہی ہے جو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ تو لہذا اب کوئی آدمی بیمار ہے تو بیماری کے اندر تو نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، وہ اشارے سے پڑھ سکتا ہے، وہ اگر وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ سفر میں ہے تو وہ قصر کر کے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن روزے کے اندر ایسا نہیں کہ ایک انسان اگر بیمار ہے تو وہ روزے کو جو ہے مختصر کر دے، یا روزے کے اندر اجازت ہو پانی پینے کی، یا کھانے کی اجازت ہو، یا اس کا دورانیہ کم کر دیا جائے۔ روزے کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا جب ایسا اس طرح کی کوئی ریلیکسیشن روزے کے اندر نہیں تھی، تو مطلقاً قرآن پاک نے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی روزے دار کے لیے کہ اگر کوئی بیمار ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کوئی مریض ہے، ایسا بیمار، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو طبیعت خراب ہو گئی، اور جیسے آج کل کوئی وائرس پھیلا ہوا ہے، کوئی وائرس ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے، وہ روزہ نہ رکھے، اور وہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے دنوں کے اندر اس گنتی کو پورا کر لے، اس کی قضا کر لے۔ اب اس کو روزہ نہیں رکھنا۔ اسی طرح سے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم میں سے اگر کوئی سفر میں ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے دنوں کے اندر کیا کر لے، وہ اس کی قضا کر لے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اور کوئی جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہو گیا ہے، ایسا مریض ہے کہ وہ شیخ فانی ہو چکا ہے، بوڑھی ہو چکی ہے خاتون، مرد بوڑھا ہو چکا ہے، ایسے امراض اس کو لاحق ہو چکے ہیں جو دائمی امراض ہیں، اب اس کو میڈیسن پہ ہی رہنا ہے، اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کو دوبارہ صحت نہیں مل سکتی، اور وہ اب بالکل شیخ فانی بن چکا ہے، یعنی بالکل اس کو ارذل عمر میں پہنچ چکا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی تو فدیۃ طعام مسکین، تو اس کو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ روزے کا کیا ہو جائے گا، نعم البدل ہو جائے گا۔ اب اس کو بعد میں قضا نہیں رکھنی، اس کو جو ہے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو صرف جس کا تمہیں مکلف بنایا گیا ہے، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یا کوئی ایسا کام کرنے کا نہیں کہا جا رہا آپ کو کہ جو آپ کر نہیں سکتے، بلکہ آپ سے پہلی امتوں کے اوپر بھی اس روزے کو فرض کیا گیا تھا، اور آپ سے پچھلی جو امتیں تھیں وہ بھی اس روزے کی عبادت کو کرتی تھی۔ تو لہذا جیسا کہ ہم مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ سائیکل چلانا شروع کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں چلاؤں گا، تو ہم کہتے ہیں یار تم کیوں نہیں چلا سکتے، دیکھو اور بچے چلا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں چلا سکتے۔ کوئی آدمی کہے کہ بھئی تمہیں جہاز اڑانا ہے، کہ نہیں میں نہیں اڑا سکتا، کہ بھئی کیوں نہیں اڑا سکتے، دیکھو اور لوگ جہاز اڑاتے ہیں، اور لوگ گاڑی چلاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام جب انسان کسی کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو مثال دیتا ہے کہ دیکھو جیسے تم کہہ رہے ہو کہ تم نہیں کر سکتے، تو یہ دیکھو بہت سارے لوگ اس کام کو کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے جیسے لوگوں کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر اس بات کی خواہش جنم لیتی ہے کہ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مومنوں کو کہا کہ دیکھو یہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں
یہ صرف ایسی کوئی عبادت نہیں کہ جو صرف تم پر فرض کی گئی ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کی گئی۔ تو جب تم سے پہلے لوگ اس روزے کی عبادت کو کر سکے اور انہوں نے ادا کیا تو تم بھی کر سکتے ہو۔ یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو تم اکیلے تم پر فرض کیا گیا ہے یا تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین، اصل بات، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رمضان کے روزوں کو بیان کیا، اس کی فرضیت کو بیان کیا اور ساتھ ساتھ مقصد کو بھی بیان کیا۔ کہ اب سوال اٹھ سکتا تھا کہ ہم کیوں روزہ رکھیں، کیوں کھانے پینے سے رکیں، کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ، تمہارے اندر جو ہے وہ تقوی آ جائے۔ اب تقوی کا تعلق روزے کے ساتھ بنا دیا، بیان کر دیا۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، حکم دیا ایمان والوں کو کہ تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فضائل بیان کیے، تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن کے دل و دماغ میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اللہ جگہ جگہ قرآن میں کہتا ہے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، میں متقیوں سے محبت کرتا ہوں، میں متقیوں کے لیے جو ہے کشادگی پیدا کرتا ہوں، تنگیوں میں سے راستے پیدا کرتا ہوں۔ تو اب وہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو ہم کیسے متقی بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن پاک کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھو اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جس طریقے سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور یہ کیسے اختیار ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر جو ہے تقوی پیدا ہوگا۔ تو لہذا ناظرین، تقوی کا تعلق جو ہے وہ روزے کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اب کیا مطلب؟ بھئی تقوی اور روزہ، یعنی کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا، اور روزے کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تو کیوں؟ کیا نسبت کیا ہے؟ مناسبت کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے لنک کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے؟ وہ کیسے متقی بنیں گے ہم؟ روزہ رکھنا ہے۔ تو اب روزے کا تعلق تقوی کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ ناظرین، تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، وقایکی کا مطلب ہوتا ہے جو انسان بچے، پرہیزگاری۔ اور متقی آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، اس کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، وہ عبادات کو ذوق اور شوق کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا۔ تو لہذا اب جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، کس سے؟ کھانے سے، پینے سے، جنسی خواہش کو پورا کرنے سے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ دیکھیں ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے، کتنا ہی اس کا گلا خشک ہو رہا ہو اور وہ وضو کر رہا ہے، اب وضو کرتے ہوئے وہ کلی کر رہا ہے، اور کلی کرتے ہوئے پانی کو منہ میں گھما رہا ہے، اس کا گلا خشک ہے، جسم کے اندر کمزوری ہے، پیاس کی شدت ہے، اور لیکن وہ اس پانی کو حلق کے نیچے نہیں اتار رہا، یہ منہ کے اندر گھما رہا ہے، بالکل چند، یعنی بالکل فرق نہیں ہے، بس ذرا برابر ہے کہ حلق سے نیچے اتاریں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ کہ مجھے جو ہے وہ پانی کو حلق کے نیچے نہیں اتارنا، اگر میں نے اتارا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے، روزے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی شخص اس کو نہیں دیکھ رہا، وضو کر رہا ہے، گھر کے اندر ہے، باتھ روم میں ہے، کچن میں ہماری خواتین کام کر رہی ہیں، کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، کھانا بنا رہی ہیں، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن وہ کھانا
نہیں کھاتی، وہ پانی نہیں پیتی۔ چھوٹا سا بچہ روزہ رکھتا ہے 15 سال کا، 12-13 سال کا، اس کو کہو کہ بھئی تم یہ پانی پی لو، کہتا نہیں میں نے پانی نہیں پینا، کیوں کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہر آن ہر گھڑی، چاہے آپ مجمع میں ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، کمرے میں ہیں، اور عوام میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے روزے کو سنبھال رہے ہیں۔ کیوں کہ بھئی اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا جو نواقض صوم ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو مجھے وہ کام نہیں کرنا۔ تو انسان اپنے روزے کو سنبھالتا ہے۔ تو متقی آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، تو روزے سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، روزے سے انسان کے اندر طاقت اور ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ دیکھیں متقی جو ہے وہ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن روزے دار جو ہے وہ جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے، ابھی افطار ہو جائے گی، افطار کے بعد آپ کھائیں پیئیں، رات کو آپ کھائیں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے۔ اور رمضان کے علاوہ آپ دن کے اندر پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن روزے کے اندر یہ ساری جائز چیزیں ہیں، ان سب سے جو ہے منع کر دیا گیا۔ تو انسان اپنی پریکٹس کرتا ہے، وہ اس تجربے سے گزرتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو حرام سے تو بدرجہ اولا اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو لہذا روزے سے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو ہر آن ہر گھڑی اس بات کا دھیان ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اور متقی آدمی پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا روزہ ہے، اور وہ اپنے تقوی کے روزے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، جیسا کہ یہ ایک مومن جو ہے رمضان کے روزے کو جو ہے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تو لہذا ان دونوں کا ایک باہمی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور جو علماء نے تقوی کے اور روزے کے آپس میں جو مناسبت ہے اس کو جو بیان کیا ہے، اور تقوی کا جو حصول روزے کے ذریعے سے ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا۔ تو لہذا ناظرین، اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کرے، وہ کہے کہ میں مومن ہوں اور روزہ نہ رکھے، اور وہ دو قسم کے افراد ہیں، ایک ہے کمزور ہے، بیچارہ غافل ہے، گناہگار ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھتا، اس بات کو سمجھتے ہوئے اس کا یقین ہے، بلیو ہے کہ روزہ فرض ہے، اور روزے کو فرض سمجھتے ہوئے وہ روزہ نہیں رکھتا اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں، ہاں میں گناہگار ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا، یہ شخص گناہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں، اللہ اس کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہے، یہ گناہگار ہے۔ ایک شخص ہے جو روزہ نہیں رکھتا اور اس کا بلیو اور یقین یہ ہے کہ روزہ فرض نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھوکا رہنے سے، ہمارے پیاسا رہنے سے کیا ملے گا، اور میں اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا، میں اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈال سکتا، اور میں ایسا اس کو فرض ہی نہیں سمجھتا۔ تو یہ شخص جو ہے وہ پھر مومن نہیں ہے ناظرین، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو آپ اسلام سے خارج سمجھیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، کیونکہ یہ جو پلرز آف اسلام ہیں، جو اسلام کی جو بنیاد ہے، جو فنڈامنٹلز ہیں، ان کا منکر ہے، ان کو اس کا منکر ہو چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے منکر اور ایک ہوتا ہے تارک۔ تارک وہ ہوتا ہے جو نہیں کر رہا، جس نے ترک کر دیا ہے، وہ منکر نہیں ہے، اس کا بلیو ہے، یقین ہے، وہ تو مسلمان ہے۔ لیکن جو منکر ہو جائے اور جو انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناظرین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو اس کے اصولوں کے مطابق اور رمضان کو قواعد و ضوابط کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم یہ جو عظیم روزے کا جو مقصد ہے صوم کا، تقوی کا حصول، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقی بنائے اور تقوی عطا فرمائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی انشاءاللہ رمضان کو صحیح طور پر گزاریں گے، اور جس طرح سے
رمضان کے قوانین ہیں اسی طریقے سے گزاریں گے، اصولوں اور ضوابط کا خیال رکھیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزے کس سن میں فرض ہوئے، اور رمضان کا جو روزوں کا جو تصور ہے وہ اسلام سے پہلے کیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب روزے فرض ہوئے تو کس سن میں ہوئے، اور اس سے پہلے یعنی آپ روزے رکھا کرتے تھے تو کون سے روزہ تھا جو آپ رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے جو ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے ناظرین، جب تحویل قبلہ کا جب حکم نازل ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور اس سے پہلے جو ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے ثابت ہوتا ہے یا ہمیں علم ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہیں رکھے، یعنی اس کا حکم سنت کا رہ گیا، فرضیت کا ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ تو لہذا جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ان روزوں کی جو ہے وہ فرضیت ختم ہو گئی، اب وہ روزے سنت کے حکم میں ہیں، اب بھی ہیں، اگر آپ رکھنا چاہیں تو بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ تو لہذا ایک بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم اردو زبان میں روزہ کہتے ہیں، روزہ، لیکن عربی زبان میں اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب صیام صوم کی جمع ہے، تو اب حدیث میں الصوم لی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اور جگہوں پہ لفظ صوم کا ان فی الجنتی باب اسمھا ریان یدخل منہ الصائمون احادیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ تو اب صوم کا لغوی معنی ہے فی ذات ہی رکنا، جیسا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے تذکرہ جب قرآن میں ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب وہ آپ سے پوچھیں تو آپ بات نہ کیجئے گا، آپ کہیے گا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے نظر مانی اپنے رحمان کے لیے صوم، روزے کی، رکنے کی۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا، صوم کا لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی، شرعی معنی یہ ہے کہ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کھانے اور پینے سے رکے رہتے ہیں اور ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، تو اس کو کہتے ہیں اصطلاحاً روزہ۔ اور ناظرین، اب روزے کے اندر بنیادی طور پر جو چیز اس کے اندر فرق پیدا کرتی ہے کہ بھئی یہ فرض روزہ ہے، نفل روزہ ہے، یا واجب روزہ ہے، یا سنت روزہ ہے، وہ ہے نیت۔ اب یہ نیت کا جو عمل دخل ہے، اب نیت جو ہے آپ ایک دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، جیسے آج رات کو آپ کر لیں، یا آپ جو ہے وہ نصف النہار شرعی سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، تو بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک دعا چلتی تھی بچپن میں، ہم سنتے تھے ٹی وی کے اوپر، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ کسی بھی حدیث سے یہ دعا ثابت نہیں ہے، یہ مطلقاً اس کا معنی ہے اگر کوئی شخص جو ہے کہے کہ جی میں نیت کرتا ہوں نویت بصوم شہر رمضان، کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، عربی میں بھی کر سکتا ہے اور اردو میں بھی کر سکتا ہے۔ اور ویسے جیسے میں نے عرض کیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور آپ نے نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، چاہے وہ سنت روزے ہوں، چاہے وہ اور روزے ہوں۔ اب دیکھیں نصف النہار شرعی کیا،
نصف النہار شرعی کہتے ہیں کہ آپ دن کے جو ہے سورج صبح صادق سے لے کر آپ غروب آفتاب تک مثال کے طور پہ جو ہے وہ پورا جو ٹائم بنتا ہے 10 گھنٹے بنتا ہے. تو اب اس 10 گھنٹے کے اندر جو ہے اگر صبح صادق 5 بجے ہو رہی ہے اور غروب آفتاب جو ہے وہ 5 بجے ہو رہا ہے تو اب یہ 10 گھنٹے ہو گئے. تو اب 5 بجے سے لے کر جو ہے وہ آدھا ٹائم کب ہوگا؟ آدھا ٹائم ہوگا کہ 6 7 8 9 10. اب 10 بجے جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ 10 بجے جو ہے وہ نصف النہار شرعی ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ نیت کرنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صحیح طور پر رمضان کے روزے رکھنے کی. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم شکر. ہاں اللہ جی مفتی صاحب رمضان کی مبارک ہو. خیر مبارک جی. ہاں جی مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. مجھے پیٹ میں درد ہے تو سوار والے دن انہوں نے مجھے کیمرے کے ساتھ چیک کرنا ہے. تو انہوں نے بولا ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے جمعے والے دن آپ نے کرونا ٹیسٹ کروانا ہے. تو یہ کرونا ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو مفتی صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا تو اللہ. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی آپ سے پوچھنا یہ تھا میں نے کہ یہ ہم لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے. غیر مسلم کے ساتھ بیسیکلی جو چیزیں ہم ان سے خرید کے اور بینگ اے مسلم دوسری جگہ اس کو فروخت کرتے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا کسی نے شک ڈال دی ہے کہ جی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ سے جو باتیں بنا کے بتاتے ہیں. مجھے آپ کی رائے چاہیے اس میں کہ آپ اگر کسی غیر مسلم سے چیز خریدتے ہو اور اس کا کاروبار کرتے ہو تو از اٹ رائٹ ان اسلام؟ آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ چلیں کہتے ہیں آپ ان کو پروموٹ نہ کریں، یہ سو کالڈ یہاں پہ بات مشہور ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال، جزاکم اللہ. اچھا، ایک تو پہلے میری بہن نے جو سوال پوچھا ہے کہ ان کے پیٹ میں تکلیف کی وجہ سے ان کو غالباً کوئی ٹیسٹ کروانا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی آلہ جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اور ایک انڈوسکوپی ہوتا ہے. تو اب الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ تو باہر سے ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی آلہ داخل نہیں کیا جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی ایسا ٹیسٹ ہو جس کے اندر انسان کے جسم کے اندر آلہ داخل کیا جائے، اور وہ آلہ جو ہے وہ چاہے وہ منہ کے راستے ہو، چاہے وہ ناک کے راستے ہو، چاہے وہ منہ کے راستے ہو یا شرمگاہ کے راستے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جسم کے کسی اور حصے سے مثال کے طور پہ اگر کوئی انجیکشن لگوا لیتا ہے اور انجیکشن کے ذریعے سے یا جسم کو کسی اور حصے سے کوئی آلہ داخل ہوتا ہے، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر پیٹ کے اندر یعنی جو معدہ ہے پیٹ کے اندر وہ آلہ چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے دماغ کے اندر بھی کوئی چیز چلی جائے گی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو باقی الٹرا ساؤنڈ کرانے سے کیونکہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے اندر تو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ انسٹرومنٹ جو ہے انسان کے جسم کے اندر میں داخل نہیں کیا جاتا. ایک بات. دوسرا آپ نے پوچھا کہ جی کرونا ٹیسٹ کرانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، کرونا ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کرونا ٹیسٹ کے اندر آپ کوئی لکوڈ اپنے منہ میں یا ناک کے ذریعے سے اپنے جسم میں داخل نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ تو ایک سواب ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کا جو ہے ایک مادہ لیا جاتا ہے، چاہے وہ ناک کے ذریعے سے ہو چاہے وہ منہ کے ذریعے سے ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. تو ہاں اگر دوا ڈالتے ہیں تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس طرح سے کرونا ٹیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور دوسرا سوال میری بہن نے پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم کے ساتھ ہم تجارت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، غیر مسلم کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تجارت جو ہے جائز ہو، حلال چیز کی ہو، حرام چیز کی نہ ہو. تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، بالکل آپ جائز ہے، شرعی طور پر اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ تو آج پوری دنیا چلی اسی بات پہ رہی ہے نا. لیکن ہاں پاکستان سے جو مسلمان ملک ہیں وہاں سے چیزیں بنتی ہیں اور یورپ اس کو خرید رہا ہے، امریکہ اس کو خرید رہا ہے، ہم چائنا سے چیزیں خرید کے جو ہے بیچ رہے ہیں، اور چائنیز ہم سے چیزیں لے کے بیچ رہے ہیں. اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تو تجارت ہو سکتی ہے.
تو تجارت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہم کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم. مبارک آپ کو. خیر مبارک جی. ایک سوال ہے, آپ غور سے سنیے پلیز. میرے وہاں ہے نا, میرے کباٹ میں لاک تھا اور اس کے اندر ایک پیٹی کے اندر میں نے جولری رکھی تھی. تو کل میں نکالنے کے لیے گئی وزن کرنے کے لیے, تو اس میں جولری نہیں تھی, خالی ڈبہ تھا, اور وہ تو لاک کباٹ تھا, اور میرے گھر میں کوئی آتا بھی نہیں ہے. میں اکیلی رہتی ہوں گھر میں. نہیں تو آپ کے بچے وغیرہ کوئی کیرر؟ بچے وغیرہ بھی ابھی تو کوئی آتا نہیں ہے, وہ لاک ڈاؤن سے تو لوگ کی عادت ہی چھوٹ گئی آنا جانا. اور وہ جب میرے کو بھی ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ جولری گئی کا مفتی صاحب, لاک کباٹ کے اندر سے چلے گئی. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اور ایک تو جولری نہیں تھی میرے پاس. چلیں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا کوئی حل نکالیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. رمضان مبارک پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو. اللہ پاک آپ لوگوں کے جو بھی مشن ہے اس کو کامیابیاں عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ, آمین و ثم آمین. میرا سوال ہے, ایک دفعہ آپ کا پروگرام چل رہا تھا, میں پوری طرح آپ کا جواب نہیں سن سکی تھی. جو آج میں سوال کرنے لگی ہوں وہ کسی نے اس پروگرام میں آپ سے کیا تھا کہ اکثر اوقات نماز آپ پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو اس میں نیند آنا شروع ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے کچھ وضاحت کی تھی اس نیند کے بارے میں. میں آج وہ وضاحت آپ سے چاہتی ہوں جو کہ میں اس دن سن نہیں سکی تھی. آپ ویسے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں کہ جو ہی آپ نماز پڑھتے ہیں اسپیشلی عشاء کی تو ایک دم سے نیند غالب آ جاتی ہے آپ پر, تو پلیز اس کی وضاحت کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. چلیں جی میں بتاتا ہوں جی. اچھا دیکھیں, پہلے تو جو میری بہن ہے آنٹی جن کی جیولری غائب ہو گئی ہے, اچھا دو چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک باکس میں جب وہ جیولری نہیں ہے تو پہلے تو آپ میک شور کریں کہ بھائی آپ نے جیولری وہیں رکھی تھی یا کہیں اور رکھی تھی. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے شاید اس کو کہیں اور رکھ دیا ہو اور آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے یہ وہاں رکھی تھی, تو اب آپ ڈھونڈوا رہی ہیں لیکن آپ نے رکھی کہیں اور ہو. تو یہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں اور پریشان نہ ہوں اور ریلیکس ہوں, اور تھوڑا سا دماغ کو پہ زور ڈالیں کہ لاسٹ ٹائم وہ جیولری کا استعمال آپ نے کب کیا تھا, یعنی لاسٹ ٹائم آپ نے اس کو کب دیکھا تھا, کب استعمال کیا تھا. تو جو سرا ہے اس تک پہنچیں. ٹھیک ہے جی, اور پھر جو ہے وہ بالکل کام ڈاؤن ہو کے ریلیکس ہو کے اور ان للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں. جو ان للہ و انا الیہ راجعون کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جیولری آپ کی وہیں کہیں ہوگی اور آپ کہیں بھول گئی ہوں گی یا آپ نے کہیں اور رکھی ہوگی, آپ کے دماغ میں ہوگا کہ وہاں رکھی ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے. یہ غالباً مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے, کوئی آتا جاتا نہیں ہے, تو ایک تو صورتحال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا کہ بھئی خدا نہ خواستہ کہیں چوری نہ ہو گئی ہو, تو اگر پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی آپ کبھی گھر سے باہر گئی ہیں تو کوئی آیا اس کو لے کے چلا گیا ہے, تو اللہ کرے ایسا نہ ہوا ہو اور جیولری آپ کی کہیں قریبی ہو. اچھا یہ جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ تو نہیں کہ جی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ جیولری کوئی جنات لے گئے ہیں یا کوئی جادو ہو گیا ہے یا جنات لے گئے ہیں. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا سوچنا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر جنات کو اتنا اختیار ہو جائے اور اتنی طاقت ہو, پہلی بات تو جنات کو اس جیولری کی ضرورت نہیں ہے, ان کے کس استعمال کی. یہ جو کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جی موکل ہوتے ہیں اور لوگ موکلوں کے ذریعے سے چوریاں کرواتے ہیں اور وہ چوری کرتے ہیں اور چوری کر کے لا کے دیتے ہیں. اگر ایسا دیکھیں ایسا اگر ممکن ہوتا تو پھر تو یہ جتنی بھی سونار اور جیولرز کی دکانیں ہیں یہ ساری خالی ہو چکی ہونی چاہیے تھی. یہ جتنے بھی بڑے بڑے جو سٹورز ہیں ڈائمنڈ کے اور بڑی بڑی مہنگی جو جیولری جہاں ملتی ہیں یا جو بینک ہیں, سیف ہیں, یہ تو پھر محفوظ نہیں ہونے چاہیے. پھر تو جو ہے وہ دو چار موکل انسان قابو کر لے اور ان سے وہ کام کراتا رہے
اور چوریاں کرواتا رہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا اب یہ کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا ایک دائرہ کار بنایا ہے اور وہ اس دائرہ کار سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن جب جو نکلتا ہے تو پھر اس کی پنشمنٹ بھی ہے، اس کو پکڑا بھی جاتا ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے. تو اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی جنات کے کا دائرہ کار یعنی کیا اس طرح کا جن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت تو دی ہے. قرآن پاک میں جو ہم نے پورا جو واقعہ پڑھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ لے کے آئے وہاں سے کس طریقے سے، تو یہ ممکن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ممکن نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے دائرہ کار کے اندر نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو وہ مجرم ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے باقاعدہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور جو جنات جو مسلمان ہیں اور جو ان کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے. تو لہذا اس طرح سے صرف کہنا کہ جی یہ جنات لے گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں گھر میں ہی ہوگی. آپ اس میں غور و فکر کریں، توجہ کریں، انشاءاللہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جو وہ جیولری ہے جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی وہ میں نے کبھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے نیند آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں. اچھا دیکھیں نیند تو جو ہے مجھے ابھی بھی آ رہی ہے، آپ کو بھی آ رہی ہوگی. جب انسان تھوڑا سوتا ہے اور اس کو یعنی تھکاوٹ ہو جائے تو نیند تو آتی ہے. تو اب یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو نیند آ رہی ہے یا قرآن پڑھتے ہوئے تو اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں اگر تو انسان بہت تھکا ہوا ہے نا تو پہلے تو اس کو چاہیے کہ وہ آرام کر لے اور آرام کر کے جو ہے نماز پڑھے. اگر وہ خاتون ہیں یا گھر میں ہیں تو ان کے پاس تو ٹائم ہوتا ہے نا، آدھا ایک گھنٹہ آرام کر کے پھر پڑھ سکتے ہیں فریش ہو کے. اور اگر ایسی صورت ہو کہ نہیں بھئی جماعت کھڑی ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے اور تو اس صورت میں آدمی پڑھ رہا ہے اور جیسے ہی وہ کہتا ہے نہیں میں تھکا ہوا نہیں ہوں پھر بھی اس کو نیند آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہماری اصطلاح کے اندر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں سکینہ. یہ اللہ کی طرف سے وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں کے اوپر کیا کرتا ہے، سکینہ کو نازل کرتا ہے. کہتے ہیں نا حالت جنگ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اسی طریقے سے ذکر اذکار کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اطمینان. سکینہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اطمینان، ایک طمانینت ہوتی ہے. تو لیکن یہ کہ اگر آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ نیند میں ہے، غنودگی میں ہے تو پھر اس کو اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تھوڑا سا آرام کر کے اور پھر نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں، میں پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں سورۃ یاسین ہم لوگ پڑھتے ہیں صبح اللہ کی رضا کے لیے، تو رات کو سورۃ ملک پڑھتے ہیں قبر کی روشنی کے لیے کہتے ہیں. تو اس کا یہ ثواب بھیج سکتے ہیں اپنے مردوں کو؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ میرے بیٹے نے نا کچھ بن لیے ہوئے تھے تو اس کا جو انٹرسٹ ملتا ہے نا وہ اس کو پتہ چلا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اب اس نے بیچ بھی دیے تھے. جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے وہ میری ایک بانجی بہت غریب ہے تو میں اس کو دے سکتی ہوں؟ ثواب کی نیت سے نہیں، ایسے دے سکتی ہوں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. جواب دے دوں؟ اچھا ایک تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں صبح کے وقت میں، شام کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح سے کیا جب یہ قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا اس کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو بھیج سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں جو تو نفلی عبادت ہے، چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہو، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا معمول ہے، روٹین ہے کہ آپ صبح کے وقت میں یاسین پڑھتی ہیں اور شام کو سورہ ملک پڑھتی ہیں، تو یہ نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت کا ثواب اپنے مرحومین کو کیا جا سکتا ہے اور یہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی، آپ شرعی طور پر کر سکتی ہیں. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی ان کے بیٹے نے باؤنڈ لیے ہوئے تھے اور اس کے اوپر اس کو انٹرسٹ ملتا تھا تو پھر اس نے وہ بیچ دیے، تو لیکن وہ جو انٹرسٹ کی رقم ہے وہ اس کے پاس ہے، تو اس رقم سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا
ہماری بھانجی جو ہے وہ بہت غریب ہے، تو کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ بغیر ثواب کی نیت سے کسی کی مستحق کی مدد آپ کر سکتے ہیں، اور شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ تو کیونکہ فی ذاتی ہی اس پیسے میں تو نفع ہے، وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے کو آپ بغیر ثواب کی نیت سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور رمضان اور قرآن یہ دونوں جو ہے لازم ملزوم ہے، یعنی رمضان کو جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، قرآن کو جو برکتیں حاصل ہیں وہ رمضان کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا قرآن کے نزول کے لیے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، قرآن کا نزول جو اس مہینے میں ہوا، اس مہینے کے اندر جو نزول قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو برکت دے دی۔ تو لہذا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو لہذا دو عبادتیں بڑی اہم ہیں رمضان کے مہینے کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام اللیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر روزے کو فرض کر دیا اور رات کے اندر تراویح کو جو ہے وہ کیا نفل قرار دیا۔ تو اب روزہ رکھنا فرض، اور تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ قرآن سنتے ہیں، تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ پھر دوسرا، خود سے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کم سے کم، دیکھیں پوری زندگی میں اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اگر رمضان میں بھی نہیں کرتے تو یہ سب سے بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو رمضان میں ضرور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے معانی کو، مطالب کو بھی سمجھنا چاہیے، تفسیر کو بھی پڑھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان مبارک ہو، بہت بہت خیر مبارک جی۔ آپ کی ٹیم کو بھی ہو۔ اور میرا سوال ہے، میں نے پوچھنا ہے کہ میری ایک بہن ہی سمجھ لو، وہ بڑی بیچاری بیمار ہے، تو میں اپنا روزے کا عطیہ اس کو دیا ہے، تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی، بڑی سخت بیمار ہے، تو وہ ہے بھی غریب ہے، یتیم ہے، نہ ماں نہ باپ، کوئی بھی نہیں کمانے والا ہے، ایک بھائی ہے وہ باہر ہے، جس گھر میں ہے وہ بھائی آپ کو خود بیمار ہے، تو وہ اپنا، جو میری بہن بیمار ہے وہ اپنا روزے نہیں رکھ سکتی، وہ فدیہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ پلیز اس کا جواب مجھے دے دیں۔ نہیں تو آپ نے بھی اس کو فدیہ دیا ہے؟ ہاں، میں نے بھی اس کو فدیہ دیا، چلیں ٹھیک ہے، میں بتا اپنے روزے کا اس کو دیا، کیوں میں بھی روزے نہیں رکھ سکتی، چلیں ٹھیک ہے۔ وہ یتیم بچی ہے، بس اسی طرح بہت غریب لوگ، بہت غریب ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی رمضان مبارک۔ جی فرمائیں جی۔ رمضان مبارک آپ کو۔ خیر مبارک جی آپ کو۔ صاحب خیر مبارک۔ جی، میں عمران بول رہا ہوں۔ جی جی عمران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، ویسٹ یارکشائر سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 فرمائیں جی۔ یہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا۔ شکریہ جی، سوال پوچھیں۔ جی، کوئی سوال نہیں ہے، بس رمضان مبارک آپ کا۔ بہت شکریہ جی، آپ سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ میرا 2 سوال ہیں پلیز۔ میری بیٹی ایگزام ہو رہے ہیں، پلیز اس کے دعا کریں۔ وہ 2 سال سے بیمار ہے، اس کی بیک کی پرابلم اینڈ ہاتھوں کی پرابلم، بہت بیچاری کو درد ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا، تو پلیز اس کے پڑھنے کے لیے بتائیں، اینڈ بتائیں کہ بھی پلیز دعا بھی کیجیے گا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے ضرور۔ تو تیسرا سوال ہے کہ بھی یہ جو ہم رمضان کے روزے جو کوئی بیمار ہے نہیں رکھ سکتے، تو اس کا غریبوں کو پیسے بھجوا دیں۔ نہیں، جو روزہ نہیں رکھتے نہیں رکھ سکتے، جیسے دوائیاں لگی ہوئی ہیں تو نہیں، ڈاکٹر نے کہ نہ رکھیں، تو ان کے لیے پیسے جو ہیں وہ غریبوں کو بھجوا دیں، ٹھیک ہے؟ اسلام میں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اور نیکسٹ کال لیں یا جواب دے لوں؟
اچھا جی، تو ایک تو یہ ہے کہ میری بہن نے کہا ہے کہ ان کی ایک بہن ہے جو بہت ہی غریب ہے اور بیچاری کوئی اس کا آسرا نہیں ہے اور بیمار بھی بہت ہے، تو کیا میں اس کو اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتی ہوں؟ اچھا دیکھیں، فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو فدیہ دینا ہے۔ کیا فدیہ؟ کیا؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ تو آپ اس کو 60 دن کا جو ہے وہ، یعنی پورے مہینے کا آپ دے دیں اس کو اتنے پیسے کہ وہ افطاری اور سحری 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ کھا سکے اس سے، تو بالکل آپ اس کو کھلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو بتائیں کہ یہ فدیہ ہے۔ اچھا ایک تو یہ سوال ہو گیا۔ دوسرا آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بھئی اپنا اگر وہ خود بیمار ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو وہ کیا وہ فدیہ اپنا دے گی؟ تو وہ کیسے فدیہ؟ اب ایک شخص ہے وہ اتنا بیمار ہے اور غریب ہے، وہ تو خود لینے والا ہے، وہ تو دے ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو لہذا پھر اس کے لیے شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم یہ نہیں کہ بھئی وہ بھی فدیہ دے، اور اس کے لیے جو ہے وہ استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور وہ کیونکہ وہ خود غریب ہے نا، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں، تو وہ واقعہ موجود ہے، تو اب وہ بیچاری تو خود دے نہیں سکتی، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہ ان کے اوپر فدیہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، وہ تو خود لے رہی ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ کہا کہ کوئی اگر آدمی بیمار ہے، تو جیسے دوسری میری بہن نے کہا کہ وہ بیمار ہے، دوائیاں کھاتا ہے، تو کیا وہ فدیہ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، اس صورت میں کہ جب کہ وہ ہمیشہ، یعنی ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ بیمار ہی رہے گا، بہت کمزور ہو چکا ہے، لیکن کوئی وقتی طور پہ بیمار ہوا ہے نا، کوئی 50 سال کی عمر کا، 40 سال، 50 سال، یا کوئی آدمی ویسے بیمار ہو گیا، اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے یا بخار ہو گیا یا کوئی اور وائرل انفیکشن ہو گیا ہے، تو وقتی طور پہ اگر وہ بیمار ہوا ہے تو پھر اس کو فدیہ نہیں دینا، بلکہ اس کو جو ہے وہ بعد میں روزے کی قضا رکھنی ہے، وہ بعد میں روزے کی قضا رکھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح آپ نے کہا بیٹی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، ہم دعا کریں گے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس کو کہیں سورہ علم نشرہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، تو انشاءاللہ 7 دفعہ سورہ علم نشرہ سینے پہ دم کرے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اللہ اپنا کرم فرمائیں گے۔ تو بیماری کے لیے جو ہے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کرم فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ کل آپ حضرات سے ملاقات ہوگی شام کو 5:30 بجے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔